بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، ایک دوست کہہ رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا صاحب جنرل الیکشن تو نہیں، ہاں جرنیلی الیکشن ضرور ہو رہے ہیں۔ کہیں گے تو آپ کا کیا مطلب ہے، کون جیتے گا؟ میں نے کہا بھائی کمال کرتے ہیں آپ، وہی جیتے گا جسے جرنیل چاہیں۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ جرنیلی قوتیں کرپٹ قوتوں کے ساتھ مل کر اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی جرنیلوں کی اقتدار بھی قائم رہے اور کرپٹ کا بھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ کیا کچھ کیا یہ سب ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے۔ اب اگر آپ بہت بڑی تعداد میں نہ نکلے اور آپ کے پولنگ ایجنٹس نے ہمت سے کام نہ لیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ اپنی جیت ڈکلیئر کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بنائیں گے جس کو یہ آسانی سے ڈیل کر سکیں، اور آصف زرداری جو ہے وہ ان کا پورا ساتھ دے گا۔ پھر یہ بازار لگائیں گے وہ امیدواروں کا، اور وہ ان کی خریداری کرے گا، اور اس طریقے سے یہ اپنی گاڑی کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اگر یہ نہیں، اگر اس کے باوجود بھی ان سے یہ بیلنس نہ ہو سکا تو یہ ایک اور کام کرنے والے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں، الیکشن تو ہو، آپ نے دیکھ لیا کہ ووٹ سمندر ہے آپ کے ساتھ، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بہت بڑی میجورٹی آپ کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا اور رپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا کہ یہ ٹوٹل ریگ الیکشن ہے۔ پوری دنیا نے، نیو یارک ٹائمز کیا، جزیرہ کیا، سب آپ کو انفارمیشن ہے۔ اچھا، ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم چلیں اور توجہ دیں، وہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ الیکشن کے بعد میں وہی فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے جلدی آگے بڑھوں گا۔ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اگر یہ بیلنس نہیں ہو رہا معاملہ تو پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں گے کہ پابندی یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ اچھا، عمران خان نے اس سے پہلے کہ ایسا کریں ایک اور پلان تیار کر لیا۔ یہ ہوتا ہے جو لوگ 24/7 کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو راستے سجاتا ہے۔ آپ لوگ یہ خبر دیکھیے گا کہ موجود ہے کہ وحدت المسلمین کے علامہ ناصر عباس صاحب نے ان سے ملاقات کی۔ وہاں پہ انہوں نے باہر آ کے تو بظاہر وہی ساری باتیں کی جو نارمل ہوتی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا کہنا یہ ہے، اور یہ کوشش ہوگی کہ امیدوار جو ہیں، آزاد امیدوار جو ہیں، وہ الیکشن جیتتے ہی وحدت المسلمین میں اپنے آپ کو سمو لیں، تاکہ یہ ان کی خریداری نہ کر سکیں، ان کو مجبور نہ کر سکیں۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سعد رضوی صاحب، وہ ان کی غالباً جماعت کا نام سنی تحریک ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے، انہوں نے بھی عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں ذرا دور کی بات ہے، اٹ مے بی اٹ مے ناٹ، لیکن ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اکثر تحریکیں ایک خاص مقصد لے کے اٹھیں اور پھر ان کا رخ ایسے مڑ گیا کہ وہ ایک اور بڑے براڈر ایسپیکٹ کو فالو کرتے ہوئے کہیں اور نکل گئیں۔ یہ سب موجود ہے۔ اب یہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ان کے حوالے جات دوں، بکس کا بتاؤں، یہ ٹائم نہیں ہوتا 10-12 منٹ میں۔ اچھا، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کے بعد بھی اپنا یہی رویہ رکھا ظلم و تشدد کا، اور یہ مذہبی قوتیں جو جوائن کر رہی ہیں عمران خان کو، تو اس کے بعد کوئی بہت بڑی، کوئی بہت ویسی تحریک شروع ہو جو عوام ورسز جرنیلی قوتیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی، کوئی بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ جو ظلم کر رہے ہیں ظالم کو سوچنا چاہیے کہ مزید ظلم تم کو کہاں لے کے جائے گا۔ ان کے نزدیک اپنے پیسے کا، اقتدار کا نشہ اتنا گہرا ہے کہ ان کو کچھ نہیں سجائے دیتا۔ اس کے لیے یہ ہر چیز کو جو ہے تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑی شریف انداز سے پیش کرتا ہے، جہانگیر ترین، 3 امیدواروں کو
اٹھوایا، پیسے دیے اور اپنے حق میں کر لیا۔ اب آخر میں ایک وہ خاتون عفت کیا نام تھا ان کا، جو سومرو ملی تھیں، انہوں نے قرآن پہ وعدہ کیا تھا اور ایسے کہا تھا کہ میں قرآن پہ وہ رکھ کے کہتی ہوں کہ میں کبھی غداری نہیں کروں گی عمران خان سے اور کوس سے، اور اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ آج ان کو بھی اغوا کروا کے ان کے گھر سے برآمد کیا گیا اور انہوں نے کہہ دیا میں جہانگیر ترین کے حق میں بیٹھ گئی ہوں۔ کیوں؟ جہانگیر ترین کو کسی بڑے عہدے پہ فائز کروانا ہے جرنیلوں نے، تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ کو ہر صورت میں جیتنا ہے۔ یار یہ ایسے الیکشن ہوتے ہیں، یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر صورت میں جیتنا ہے۔ جس کو جی چاہے اغوا کروا لو، جس کو جی چاہے پیسے دو کھلا لو۔ بہرحال یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1 ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ووٹرز تو آپ کے پاس سمندر کی طرح موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو شاید حیران بھی کر دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو خاموش ووٹ بینک ہے نا، وہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، اصل کامیابی اپنے ووٹ کو ڈلوانا ہی نہیں، ووٹر کو ووٹ ڈلوانا ہی نہیں، آج اصل کامیابی یہ کہ جو ووٹ انہوں نے ڈال دیے ہیں اس کی حفاظت کرنا۔ پولنگ ایجنٹ جو وہاں پہ موجود ہوں گے آپ کے، ان میں اتنی ہمت ہو، جرت ہو کہ وہ جو وہاں دوسرے لوگ ہیں ان کو دھاندلی نہ کرنے دیں۔ دیکھیے اس کو سمجھیے، ووٹ ڈلوانا تو ایک بہت اہم بات ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ووٹ کو چوری ہونے سے روکنا۔ ووٹ ڈلوانا اہم ہے، ووٹ کو چوری ہونے سے روکنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے آج کے حالات میں۔ اور ایک بات جلدی سے میں آپ سے گوش گزار کروں کہ جو لوگ بھی وہاں موجود ہیں وہ فلم بنائیں اپنے سیل فون پر، اور فلم بنانے کے ساتھ ایک بہت اہم چیز، اس کو رائٹ اوے کسی دوست کو فارورڈ کر دیں، کیونکہ وہ آپ سے کیمرہ چھین لیں یا آپ کو ماریں پیٹے کچھ ہو، بناتے ہی چاہے وہ 30 سیکنڈ کی ہو، بناتے ہی اس کو فارورڈ کر دیں تاکہ وہ باہر پہنچ جائے۔ اور باہر جو لوگ پولنگ ایجنٹ کے پولنگ اسٹیشن کے باہر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب تک فارم 45 نہ مل جائے گھر مت جانا۔ آج گھر جانے کا نہیں ہے، وہیں بیٹھے رہیے۔ کیوں؟ باہر جب لوگ بڑی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اندر چوری کرنے والوں کے سر پر، تو اس کو قائم رکھیے گا۔ دوسری بات جو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے پاکستانیوں، تم ساری دنیا میں جہاد لڑنے چلے جاتے ہو، ہر ایک کی صورتحال پہ تڑپ جاتے ہو۔ آج تمہارے ملک میں جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس جہاد کو بھی لڑو، اس جہاد کو بھی اسی جذبے سے لڑو۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ جیت گئے تو برسوں کے لیے، اگر تم نے کم ہمتی، جیتیں گے تو ہی نہیں ہے، یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اگر تم نے کم ہمتی دکھائی تو یہ ایک طویل عرصے تک وہی کریں گے، قرضے لیں گے، ٹیکس بڑھائیں گے لوگوں پر، موج مستی کریں گے، آپ نیچے گرتے چلے جائیں گے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو جرنیل اور جو اوپر کے سیاستدان ہیں ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، تاریخ میں یہ تو لکھا جاتا ہے کہ اس قوم پہ کتنے برے حالات آئے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات تاریخ میں یہ لکھی جاتی ہے کہ اس قوم نے ان حالات کا مقابلہ کس حکمت، تدبر، جرت، قربانی کے ساتھ کیا۔ دیکھیے چیلنج آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا، چیلنج کو آپ نے کیسے نپٹا وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اور یہ آپ کو اس وقت چیلنج ملا ہوا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ میں کتنی ہمت جرت ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی غلط فیصلہ کر لیا زندگی میں، تو کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے، اس کا بعد میں بالکل ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کسی مقابلے میں ہار گئے تو بھی دکھ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، نیچرل سی بات ہے۔ لیکن ان دکھوں سے زیادہ ایک بہت بڑا دکھ جو ہوتا ہے وہ موقع گنوانے کا دکھ ہوتا ہے، جو ساری زندگی پچھتاوے میں رہتا ہے آدمی
کہ یار اتنا بڑا موقع تھا اور میں نے اس وقت جلدی کر دی، میں نے اس کو روکا نہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہو گئی کہ وہ دکھ جو ہے پھر وہ آپ سے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ موقع ملا ہے پاکستان میں ان جرنیلی قوتوں کو، یہ جتنی بدماشی ہو رہی ہے، یہ پنجاب پولیس جو پنجاب میں کر رہی ہے، ایک تو اس پولیس کو اگر کہیں بین الاقوامی کوئی کمپٹیشن ہو بے غیرتی کا اور ظلم کا، تو اس پنجاب پولیس کو آپ وہاں بھیجیں اور یہ ساری ویڈیوز بھی بھیجیں کہ یہ پنجاب میں کیا کرتے رہے ہیں، تو شاید یہ ٹرافی جیت کے لائیں۔ وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کو ان کا ضمیر یہ نہیں کہتا کہ یہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں، اس بزرگ کو میں مار رہا ہوں، وہ جو ہے ابھی جن کا کل انتقال ہوا ہے، اس عورت کے میں کپڑے اتار رہا ہوں، اس بچے کے ساتھ میں یہ حرکت کر رہا ہوں۔ یہ کارنامے ہیں اس پولیس کے۔ اچھا، تو آخر میں آپ سے یہی ایک گزارش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے، چیلنج ملنا ایک چیز ہے، چیلنج کو آپ کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے بہت اپنی ذمہ داری نبھائی ہے ابھی تک، یہ اس مقام سے پہلے آپ کو ختم کر چکے ہوتے، الیکشن آنے سے پہلے، یا تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے، اتنا ظلم کیا آپ کے ساتھ، مطلب کیا کچھ نہیں کیا کہ آپ ڈسہارٹ ہو جاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ وہ جیسے کرکٹ میں میچ ہوتا ہے نا، آپ کبھی 1 رن، کبھی 4 رن، کبھی ادھر سے چھو، کبھی ادھر شاٹ مار، آپ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ گئے ہیں، اب ایک چھکے کی ضرورت ہے اور ایک بال ہے، تو وہ آخری گیند ہے اور آپ کو چھکا مارنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ووٹ ڈلوانے کے ساتھ ووٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ چھکا یو نیڈ اٹ۔ آپ اس وش کے ساتھ نہ رہ جائیے گا کہ لاسٹ چانس اینڈ فار لو، نہیں، آپ کھڑے ہو جائیے۔ ووٹ ڈلوانا اہم ہے، اس سے زیادہ اس ووٹ کی پہرے داری کرنا، یہ وہ چھکا نیڈ ہے، از نیڈڈ۔ اس کے لیے آپ جو ہے بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کیجئے، اور یقین کیجئے جب رب کے حکم ہوتا ہے نا، تو یہ جتنی بدماشی انہوں نے کر لی ہے اب تک، اور جتنی یہ مزید سوچ رہے ہیں، وہ چاہے گا تو ایسا ان کو کر کے رکھ دے گا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس سے امید رکھیے اور خود ڈٹے رہیے۔ اگر میرے خیالات آپ کو پسند آتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ بات پھر وہ آگے بڑھائیں، ہم کمیونیکیشن زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، آپ سبسکرائب بھی کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔